الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور 2-3 آیات ہی ہم شامل کر پاتے ہیں ہر درس میں۔ آج ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر 25 منٹ درس قرآن ہو جائے، 25 منٹ درس حدیث اور 10 منٹ آخر میں اگر سوال و جواب کے ہوں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ 10 منٹ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ پوچھنا چاہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں، بلکہ 3 طریقے آپ کہہ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لائیو پوچھ سکتے ہیں، آپ کا مائک اوپن ہوگا تو آپ سوال کریں گے تو میں سوال کا اس وقت جو بھی جواب ہوگا میں پیش کر دوں گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سوال لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں لائیو، یہاں پر زوم پہ سہولت موجود ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ پورا ہفتہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو کوئی بھی سوال ہو تو آپ میرے پرسنل نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت سے میرے جو بھائی شریک ہوتے ہیں، بہنیں آتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو نہیں بھی آتے تو ان کے بھی سوالات ہوتے ہیں، وہ مجھے بھیجتے رہتے ہیں، وائس نوٹ بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ لکھ کر بھیجتے ہیں۔ تو اگر وہ آخری 10 منٹ میں شامل کر لیے جائیں اور ان پر گفتگو ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ مزید ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ قرآن مجید بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور حدیث پر بھی بات ہماری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو معاشرتی، سماجی اور کئی ذاتی مسائل ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہمیں تجسس ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے اور ان کا حل بھی ہم چاہتے ہیں۔ تو آخری 10 منٹ پھر اس کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے فلیور جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، مختلف ہو جائے گا، قرآن بھی، حدیث بھی، اور ساتھ ساتھ کچھ فقہی اور جو ہمارے ضروری مسائل ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائیں گے آپ کے سوالات کی روشنی میں۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ لائیو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، تو آج ہم اس کا بھی آغاز کریں گے، تو آخری 10 منٹ میں وہ آپ کے سوالات کے لیے پھر میں رکھ لوں گا۔ آج آپ بے شک ابھی سے ہی زوم پر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، یعنی آپ درس بھی سنتے رہیں اور درس کے ساتھ ساتھ جو آپشن موجود ہے چیٹ کی، آپ اس پر مجھے سوال جو ہے وہ آپ مجھے بھیجتے رہیں۔ تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، 50 منٹ ہیں، تو سوالات آپ سوچ لیں اور مجھے آپ سوالات بھیجیں، اور ساتھ ساتھ آپ درس قرآن بھی سنیں۔ اس کے بعد پھر پورا ہفتہ بھی ہوگا تو اس میں پھر آپ مجھے سوالات بھیجتے رہیں گے۔ تو جو لائیو کرنا چاہے تو لائیو بھی کر سکتا ہے، اگرچہ لائیو کرنے میں ذرا ہیزیٹیشن لوگ فیل کرتے ہیں، تو اس لیے بے شک جو لائیو کرنا چاہے لائیو کر لے، نہیں تو مجھے لکھ کر آپ بھیج دیں۔ آج آیت نمبر ہے 36۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 35 پر صرف بات کی تھی، اور اس آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ اور بفراغت جو چاہو تم کھاؤ، جہاں سے تم چاہو کھاؤ۔ اب یہ ہم نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ طاقت اور علم، یعنی قوت اور علم، اللہ نے آدم کو یہ 2 چیزیں عطا کی ہیں، اور قوت ہو یا علم ہو، یہ اس میں انسان کسی کا ساتھ نہیں تلاش کرتا، لیکن جب انسان راحت کی زندگی پاتا ہے تو پھر اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
انسان کو، آدم کو علم اور قوت یہ دونوں عطا کی، اور پھر اس کے بعد اب فرمایا کہ تو اور تیری زوجہ بیوی وہ جنت میں ٹھہر جائیں اور بفراغت مزے سے سہولت سے کھائیں پئیں، یہاں پہ رہیں۔ ولا تقربا حاذی الشجرۃ، اور اس درخت کے قریب نہ جائیں، فتکونا من الظالمین، ورنہ پھر وہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اب یہ آیت نمبر 36 ہے کہ شیطان نے ان کو پھر پھسلا دیا، ہٹا دیا، عنہا، اس سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اور جو کہا تو اس سے وہ لوگ ہٹ گئے، یا یہاں ہا سے مراد جنت بھی ہے، تو فَأَخْرَجَهُمَا، تو پھر ہم نے، اس نے ان کو نکلوا کر چھوڑا، مما کانا فیہ، اس سے جس میں وہ تھے، جس حالت میں وہ تھے اس سے ان کو شیطان نے نکلوا کر چھوڑا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جب شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، تو پھر اس حالت سے اس نے ان کو نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ اب اس میں ایک دو باتیں ہیں جو اہم ہیں، جو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے انسان کو روکا جاتا ہے، انسان کا تجسس، رغبت اسی طرف ہوتی ہے۔ الانسان حریص الی ما منع، کہ انسان حریص ہے اس کا جس کی طرف اس کو روکا جاتا ہے، جس سے روکا جاتا ہے انسان اسی کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم سورۃ الاعراف کو پڑھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے، کہ اس کو جب رغبت دی جاتی ہے نا، یعنی جیسے شوگر کوٹڈ ہوتا ہے معاملہ، تو شیطان انسان کو ہمیشہ گمراہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ بھئی یہ غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، اور ڈائریکٹ کہا جائے انسان کو، تو انسان نہیں کرتا۔ انسان کو اگر بہکاوے میں لایا جائے، دھوکہ دیا جائے، تو پھر انسان دھوکے میں آتا ہے۔ تو یہاں پر فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک گناہ کا کام ہے، جیسے شراب کا پینا ہے، تو اگر یہ ہو کہ بھئی یہ شراب ہے، اللہ نے اس کو منع کیا ہے یہ، اور اس کو نہیں پینا، اگر ڈائریکٹ یہ کہا جائے نا کہ یہ پیو، تو شاید انسان نہ پیے۔ لیکن جب اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف ترغیبات کے ساتھ جب اس کو قائل کیا جاتا ہے، اس کو راغب کیا جاتا ہے، تو پھر انسان راغب ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ بھئی اس کے پینے سے آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، اور آپ کا وجود جو سا ہے وہ نوجوان ہو جائے گا، آپ جوان ہو جائیں گے، عمر آپ کی بڑھ جائے گی اس سے، یہ بڑے لوگ پیتے ہیں، یہ بڑے لوگوں کا مشروب ہے۔ جب اس طرح کی باتیں جب کی جاتی ہیں نا، یعنی بہلاوے کی، پھسلاوے کی، اور اللہ کے حکم سے ہٹانے کے لیے یہ جو انداز اختیار کیا جاتا ہے، انسان اس میں آ کر پھنس جاتا ہے۔ اب یہی معاملہ اللہ پاک نے جب درخت سے منع کیا، تو ایک تو انسان کا جس سے منع کیا تو اس کی طرف رغبت ہوئی، دوسرا نمبر یہ کہ شیطان نے انسان کو بہلایا، یعنی یہ نہیں اس نے کہا کہ بھئی یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا تم کرو، یہ نہیں بات۔ شیطان نے کہا کہ بھئی یہ درخت ہے، یہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی اس سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور تم جوان رہو گے، تم بوڑھے کبھی نہیں ہوگے۔ اب اس طرح کے جب بہلاوے میں اور رغبت میں شیطان آدم کو لایا، تو یہ ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ اس طرح کی جو ترغیبات ہوتی ہیں، اس طرح کے جو بہلاوے ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں، اس میں انسان آ جاتا ہے۔ اور جب ہم سورۃ الاعراف میں پہنچیں گے تو میں مزید اس پر بات کروں گا، لیکن ایک دو اور باتیں بڑی اہم ہیں جو میں یہاں پر بیان کر دوں۔ اور پھر وہاں پر یہ بیان ہوتا ہے کہ پھر وہ ننگے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی شرمگاہ کو پتوں سے چھپانے لگ جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو شرم ہے، حیا ہے، یہ انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ انسان حیا والا ہے تو دنیا کے کسی بھی معاشرے میں آپ دیکھ لیں، وہ اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہ کو، اپنے ان مقامات کو چھپاتا ہے، مرد ہو یا عورت، اور اس کے ظاہر کرنے میں عار محسوس کرتا ہے، یعنی شرم محسوس کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو ابتدا ہے، آغاز ہے، وہ انسان کی جو تہذیب ہے وہ یہی ہے کہ انسان نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا عرصہ گزرا، انسان کے اندر شرم ہی نہیں تھی، حیا نہیں تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک نارم، ایک ویلیو معاشرے میں ڈیولپ ہوتی چلی گئی، ارتقاء ہوتا چلا گیا، اور پھر انسان نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ ننگا پھرا کرتا تھا، مرد، عورتیں، بہن، بھائی، ماں باپ، میاں بیوی، اور یہ سب کچھ جو رشتے ہیں ان میں کوئی بھی کسی لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا، اور مرد ایسے ہی شروع سے، عورتیں ایسے ہی ہوتی تھیں۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ تو ہمیں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے انسان میں شرم رکھی ہے، ورنہ آدم و حوا جیسے قرآن نے بیان کیا کہ اگر وہ ننگے ہوئے تو وہ پتوں سے کبھی اپنے آپ کو نہ چھپاتے۔ وَطَفِقَا یخصفان، قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے پھر اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے شرم رکھی، اور انسانی معاشرے اور تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ شرم اور حیا پر مبنی ہے۔ اور یہیں سے پھر آپ دیکھیے کہ یہ سارے رشتے یہاں سے قائم ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ نظریات پروان چڑھتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر مغرب کی طرف سے، تو قرآن پاک نے ان نظریات کا رد کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کی ذات نے شروع سے ہی انسان میں یہ کوالٹی اور یہ ویلیو اور یہ اقدار اللہ تعالیٰ نے، یہ آبجیکٹیو موریلٹی جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ وہ ہے، یہ آبجیکٹیو موریلٹی ہے، سبجیکٹیو موریلٹی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انسٹنکٹ میں، آپ کہہ لیجئے اس کی جبلت و فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ وہ شرم اور حیا محسوس کرتا ہے، اور اس کی ذات کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو انسان کپڑے نہ پہنتا، اور یہ بات نہیں ہے کہ کپڑے پہننا انسان نے بہت بعد میں شروع کیا، آغاز سے ہی انسان نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کا انتظام کیا، جیسے قرآن پاک نے ہم کو بتایا ہے۔ تو لہٰذا جو مذہب کی تعلیم ہے وہ بنیاد اس کی وہ خدا ہے اور خدا کے احکامات ہیں، اور جو مذہبی تہذیب نہیں ہے، الہامی تہذیب نہیں ہے، الہامی مذاہب نہیں ہے، تو وہاں پر اس طرح کی خرابیاں موجود ہیں، اور وہ الہامی مذاہب کے مقابلے میں جو ان کا رویہ اور جو ان کا انداز ہوتا ہے وہ پھر سرکشی کا انداز اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو فی الحال جو بات میں یہاں پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ شیطان نے ان کو بہلایا، پھسلایا اور ہٹا دیا اللہ کے حکم سے، اور پھر جہاں پر وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، کہ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب یہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا ہے، اس میں شیطان بھی شامل ہے، ابلیس بھی ہے، اور خاص طور پر آدم اور شیطان کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، وہ تو پہلے دن سے ہی قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ بعضکم لبعض عدو، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یا ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب
زمین پر آنے سے پہلے بھی یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور زمین پر بھی یہی اختلاف ہوگا۔ یہ دو قوتیں اس زمین پر موجود ہیں، یعنی انسان اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہے اور شیطان جو ہے وہ اس کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روکتا ہے۔ اب شیطان کا جو کردار ہے اس کو بھی قرآن پاک نے کئی مقامات پر ایکسپلین کیا ہے، اور اس کی بھی بڑی وضاحت قرآن پاک میں ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی جو شیطان کا کردار ہے کہ جب اللہ نے اس کو نکالا اور مردود بارگاہ اس کو بنایا، راندہ درگاہ بنا دیا، تو شیطان نے پھر یہی بات کہی تھی کہ بھئی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو میں بھٹکاؤں گا، ان کو میں خراب کروں گا۔ تو وہاں پر آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، آواز کا جادو ہے، لشکر کا جادو ہے، دولت کا جادو ہے، یہ سب کچھ وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن کہا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں، اللہ کی عبدیت میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اللہ کا بندہ بنا کر رکھتے ہیں، تو شیطان کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک نے مختلف مقامات پر اس کو واضح کیا ہے۔ اب شیطان کا بھی کردار صرف اتنا ہے کہ وہ دعوت دے سکتا ہے، اس سے زیادہ شیطان کا کردار کوئی نہیں ہے۔ رجحان انسان کا ہوتا ہے۔ اب مقابلہ جو شیطان کا انسان کرتا ہے وہ اپنے تزکیہ نفس سے کرتا ہے، پیوریفیکیشن سے کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو پاک اور صاف انسان اگر رکھتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا، یعنی تزکیہ نفس نہیں کرتا، تو پھر وہ بہت آسان لقمہ ہوتا ہے شیطان کا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو یہ دشمنی یہی ہے کہ جو پہلے دن سے ٹھن گئی ہے، اور انسان کی اب ذمہ داری، جب انسان کو اللہ نے آگاہ کر دیا، بتا دیا، تو اب انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطانی حملوں سے بچائے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے اور متاع ہے ایک وقت تک، یعنی زمین میں ٹھہرنا اور گزر بسر کرنا جو ہے یہ انسان کے لیے زمین پر ایک وقت تک ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، انسان کا سفر ختم نہیں ہوتا، یہ زندگی ہے اور یہ عارضی ہے، فانی ہے، اس کے بعد پھر زندگی ہے، انسان اسی طرح چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ پاک اس کا فیصلہ فرما دے کہ وہ جنت میں جائے گا یا وہ جہنم میں جائے گا۔ بہرحال ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ زمین مستقر ہے، یعنی ٹھہرنے کی ایک وقت تک ایک جگہ ہے، اور گزر بسر یہاں کرنا ہے، یہ بیان کر دیا ہے۔ اور یہ فقط خیال نہیں ہے، تخیل نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک ظنی بات نہیں، یہ قطعی بات ہے، یقینی بات ہے۔ آپ جب انسان کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ کتنے لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے، ہماری ہمسائیگی سے چلے گئے، رشتہ داروں سے چلے گئے، تو یہ مشاہدہ ہے ہمارا۔ تو اللہ کی جو بات ہے یہ حق اور سچ ہے۔ قرآن کوئی بات ایسے نہیں کرتا کہ جو آپ کے باہر موجود نہ ہو، قرآن سے باہر خارج میں موجود نہ ہو، قرآن ایسی بات نہیں کہتا۔ قرآن وہی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ کے خارج میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ جو زمین مستقر ہے اور متاع ہے ایک مدت تک، اس کا مشاہدہ تجربہ ہم کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے شیطان کا اور آدم کا، انسان کا جو فرق ہے اس کو بیان کیا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، تو فتاب علیہ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے توبہ کی ان کلمات کے ذریعے سے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تواب اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ فرق ہے آدم کا اور شیطان کا۔ آدم کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، وہ آج بھی اپنی سرکشی میں، شیطان کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، وہ آج بھی اپنی سرکشی میں، اور آدم
اس کو توبہ نصیب ہوئی، شرمندگی ندامت کا اظہار کیا۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ انسانوں میں بھی شیطان ہیں جو سرکشی کا اس حد تک مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی خدا کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اور گناہوں میں وہ سرکش ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، جرت جری ہوتے ہیں، ذرہ بھر ان میں خوف نہیں پیدا ہوتا۔ تو شیاطین من الجن والانس دونوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو اللہ نے واضح کر دیا، فرق بیان کر دیا کہ جو آدم ہے نا، غلطی اس سے بھی ہوتی ہے، خطا اس سے بھی ہوتی ہے، نافرمانی اس سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن آدم کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور واپس پلٹ آتا ہے۔ اور جو اب ہمیشہ کے لیے سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے تو کہا کہ وہ شیطان ہوتا ہے، وہ توبہ کی طرف نہیں آتا، اس میں نرم مزاجی پیدا نہیں ہوتی، اس میں احساس گناہ ندامت پیدا نہیں ہوتا کہ بھئی میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے آدم اور شیطان کا۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ شیطان نے بھی نافرمانی کی یا غلطی کی، آدم سے بھی ہوئی، لیکن رویے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شیطان کبھی توبہ نہیں کرتا، لیکن آدم جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، سب کے سب جمیعاً۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اب کیا ہوگا آگے؟ فرمایا کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آ جائے، پہنچے، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو فرمایا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر آدم کو بھی اتار دیا اور ابلیس کو بھی، شیطان کو بھی، اور اپنی ہدایت کا سلسلہ اللہ نے انسانوں کو بتایا کہ زمین پر میری ہدایت اترے گی، تو اب اس ہدایت کی جو پیروی کرے گا وہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ کوئی حزن اور نہ کوئی ملال ہوگا۔ خوف کا تعلق انسان کا حال سے ہوتا ہے، اور حزن کا یعنی انسان جو اندیشے پالتا ہے وہ مستقبل کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں کا ذکر کر دیا کہ ہدایت آئے گی۔ اب ہدایت کیا ہے وہ ہم اس پر پہلے بات کر چکے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ کی ہدایت، اللہ نے اس کا انتظام کر دیا۔ انسان کو اللہ نے تخلیق کیا تو اس انسان کی تخلیق میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ جو انگلش میں ایک فرقہ کہہ لیجئے یا ایک نظریہ کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنا دیا، انسان کو بنا دیا، اب اللہ پرسنل نہیں ہوتا، یعنی پرسنل سے مراد یہ ہے کہ بس اس نے آزاد، اس نے پیدا کر دیا، اب انسان کی اپنی مرضی ہے، جس طرح چاہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ جو نظریہ ہے اس کے ماننے والے خدا کو مانتے تو ہیں کہ وہ خالق ہے، لیکن اس سے آگے نہیں مانتے کہ بھئی خدا انسان کو ہدایت بھی دیتا ہے، حکم بھی دیتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے کہ بھئی آپ اس حکم کی اور اس ہدایت کی آپ پیروی کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اگر آپ نافرمانی کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خدا پرسنل نہیں ہوتا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کر کے پھر اس کو زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ بھی انسان کو دیا ہے کہ اس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیات اس پر شاہد ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی کارپینٹر ہے، وہ ایک چیز کو تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں اس کی فکر کرتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا خالق ہے، مالک ہے کہ پیدا کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ انسانی زندگی میں جسمانی مادی حوالے سے یا روحانی دونوں طریقوں سے پھر وہ انسان کی جو پرورش ہے، اس کے نشو و نما ہے، اس کا سامان بھی پھر مہیا کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر اس نظریے کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ خدا نے پیدا کیا پھر چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس کائنات کو ایک حکمت کے تحت بنایا، اس کو سجایا ہے اور انسان کو زمین پر اتارا ہے۔
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اب یہ جو بھی کیا یہ جان بوجھ کر کیا، دیکھ کر کیا، اور پھر اس کے بعد انکار کر دیا۔ اب یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جواب دہی اسی سطح کی ہوگی جس سطح کا ایمان پہنچا ہوگا، پیغام پہنچا ہوگا، دعوت پہنچی ہوگی۔ یہ جملہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ دعوت جس سطح کی ہوگی، جس معیار کی ہوگی، سوال اور جواب دہی بھی اسی سطح اور اسی معیار کی ہوگی۔ ابو جہل سے جو سوال ہوا یا ہوگا وہ اسی سطح کا سوال اور جواب دے وہ ہوگا کہ جس سطح اور لیول اور معیار کی دعوت اس کو پہنچی، اور اس کو چونکہ اعلیٰ معیار کی دعوت پہنچی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اس تک پہنچایا تھا، دعوت دی تھی، تو واضح بات ہے کہ اس سے جو جواب دہی ہوگی، اس سے جو سوال ہوگا وہ پھر اسی سطح کا ہوگا، وہ چھوٹ نہیں پائے گا۔ تو اسی طرح جو بھی غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، کوئی کافر ہے، کسی بھی سطح کا ہے، اب اس تک دعوت کس سطح کی پہنچتی ہے، یہ سب سے اہم سوال ہوتا ہے۔ ہم جنت جہنم کا فیصلہ تو جلدی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس پر نہیں سوچا کہ بھئی ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم دوسروں تک کیسے خدا کا دین پہنچا رہے ہیں اور کس سطح کا پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اس سطح کا پہنچانے سے پہلے کم از کم ہمیں اس دین کا شعور اور اس کی سمجھ ہمیں ضرور ہونی چاہیے کہ جو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہاں تک درس قرآن کا ہم اختتام کرتے ہیں۔